بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ان گنت بے شمار امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، صاحب شفاعت، صاحب مقام محمود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ معزز سامعین، آج سے انشاءاللہ ہم چند ایک خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کی سیرت ہر ماحول اور معاشرے میں، ہر دور میں، ہر قوم کے لیے یکساں مفید اور رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ آپ جس دور میں بھی، جس معاشرے میں بھی اس کو اپلائی کریں، آپ کو بڑے شاندار رزلٹ ملیں گے معاشرے کے اندر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہنا کے قیامت تک ان کی سیرت کو بے مثل اور بے مثال قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کب آپ کے لیے واجب کی گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم ذرا نبوت سے پہلے کے باتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کب واجب کی گئی؟ کب اس بات کا اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما لیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، متى وجبت لک النبوۃ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب فرض ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد۔ جس وقت آدم علیہ السلام کا جسم اللہ نے بنا دیا تھا، ابھی روح پھونکنا باقی تھی، ابھی ان کو زندہ کرنا باقی تھا، زندگی دینا باقی تھا۔ اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ وہ کائنات کی عظیم شخصیت ہیں جن کے دنیا میں آنے سے پہلے دعا کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے معاون تھے، اور اللہ کا گھر بنانے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کی، اپنے اور اپنی اولاد کے فرما بردار رہنے کی دعا کی، پھر اللہ سے بیت اللہ کے لیے ایک امام کی دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ انہی میں سے ایک اپنا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، ان کو گناہوں سے پاک کرے،
تو اس پہ غلبہ رکھتا ہے تو حکمت والا ہے، تجھ سے بڑا دانا کوئی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 4000 سال پہلے دعا کی گئی۔ اس کے بعد یہودیت آئی، پھر اس کے بعد زبور کا دور آیا، پھر اس کے بعد عیسائیت آئی، انجیل کا دور آیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے تذکرہ فرمایا۔ معاشرے کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو گئی کہ کوئی کائنات کی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ آپ کا پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے، آپ کی پہلی کتابوں میں صفات موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اس بات کی خوشخبری دے کے گئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس چیز کی جو میرے بعد ایک شخص آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے سے ہی ان کی نبوت کے لیے گراؤنڈ بنوا رہے ہیں، پہلے سے ہی ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، پہلے سے ہی ان کی خوشخبریاں دلوا رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، نبی نہیں تھے، لیکن معاشرے کے ایک بہترین مثالی انسان تھے، اور آپ کے بہاف پہ بڑے بڑے فیصلے ہیں نبوت سے پہلے۔ آپ نے معاہدے کروا کے جنگیں رکوائیں، جاہلیت کی رسموں کو توڑنے کی کوشش کی، غیر اللہ کے نظر و نیاز سے روکا، راستے میں لوٹنے والوں کو روکا، ان کے لیے اصول و قوانین بنوائے، اور بہت سے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے سر انجام دیے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری کا پروسیس، آپ بہت چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، کہ جس وقت سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، ان کے دیہات میں، ان کی بستی میں آپ پرورش پا رہے تھے۔ دودھ کی مدت کے بعد بھی کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے بچوں کو دیہاتوں میں رکھا جاتا تاکہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، بچے کی صحت اچھی ہو، تندرست ہو، توانا ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 سال کی عمر میں ایک اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ فرشتے آئے، یہ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، وہ بچے ڈر کے گھر کو بھاگ گئے، اپنی والدہ کو جا کے بتایا کہ ہمارے بھائی محمد کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ان کے دل کو دھویا گیا، اس میں علم و حکمت بھر کے اپنی جگہ پہ رکھا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک سلائی کر دیا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ کے سینے میں اس سلائی کے نشان دیکھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، آپ کو تیار کیا گیا ہے کہ آپ جاہلیت کے دور میں بھی، نبوت سے پہلے بھی، آپ نے معاشرے کی ایسی کوئی برائی کی طرف دیکھا نہیں ہے جس میں لوگ لتڑے ہوئے تھے۔ لوگ جن برائیوں میں گھرے ہوئے تھے،
کہ آپ کی تیاری کر دی گئی، آپ نے ان کی طرف کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، بلکہ جس برائی کے لیے آپ رکاوٹ بن سکتے تھے آپ بنے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے پہلی کتابوں میں موجود تھے۔ ابھی میں ایک واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں، اور پھر میں آپ کے اس معاشرے سے اور آپ سے سوال کروں گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ تشریف لانے کی خوشی نہیں ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن کیا اس خوشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منایا ہے؟ کیا خوشیوں کو منانے کا طریقہ یہ سکھایا ہے؟ کیا آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے؟ غور تو کریں نا اس پہ، سوچے تو صحیح نا، معاشرے میں لوگوں کو دعوت تو دے کہ بھائی سوچو تو صحیح کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت، اپنی نبوت، دنیا پہ آمد اس طرح سیلیبریٹ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو تم یہ نیکی کہاں سے لائے؟ تمہیں یہ نیکی کس نے سکھائی ہے؟ تمہیں اس کا کیسے اجر مل سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبوت ملی نہیں ہے، آپ ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، اس میں سے چند ضرورت کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ شام میں قافلہ مکہ سے جاتا بھی تھا آتا بھی تھا، راستے میں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، اس نے کبھی قافلے والوں کے ساتھ ملاقات نہیں کی، کبھی ان کے لیے باہر نہیں نکلا، وہ ہمیشہ اپنی عبادت میں اپنی کٹیا میں مصروف رہتا، اپنے عبادت خانے میں رہتا۔ قافلے آتے وہاں پڑاؤ کرتے آگے چلے جاتے، واپسی آتے پڑاؤ کرتے آگے مکے نکل جاتے، کبھی اس نے پلٹ کے۔ درویش ایسے ہی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ آئے ہیں، سردار ابو طالب بھی ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، آپ کے دوست تھے، بڑی اچھی دوستی تھی ان میں، گہرے دوست تھے، اور بھی قافلے کے لوگ موجود ہیں۔ وہاں جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا تو ایک حیرت انگیز کام ہوا۔ بحیرہ راہب وہ اپنے عبادت خانے سے نکلا ہے اور ان قافلے والوں کے پاس آ گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ بابا جی درویش صاحب جو ہیں، یہ تو کبھی ہمارے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی، ہم آتے تھے یہاں رکتے تھے گزر جاتے تھے۔ لوگوں میں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین۔ پورے معاشرے سے، مسلم معاشرے سے سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، کوئی شخص یہاں پہ مسجد میں موجود لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ سوال ہے۔ ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہے، اور پوچھیں تو کہتے ہیں جی بڑی نورانی شخصیت تھی، چہرے پہ نور ہی نور، اور سفید بال، گھنی پیاری داڑھی، سفید رنگ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اور تمہیں کسی شیطان کی ملاقات ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے بال دیکھے یہاں پہ کن پٹیوں میں یا یہاں پہ تھوڑے سے بال سفید جن کی تعداد 20 سے 25 ہوگی، تم ایک سفید داڑھی والے بزرگ کی زیارت کر کے سمجھتے ہو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ بندہ دیکھا ہوا ہو، کہیں پہ اچانک مل جائے، دور سے نظر آئے، بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ میرا فلاں دوست ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو اچانک پتہ چلتا نہیں یہ وہ نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کو حلیہ یاد بھی نہیں ہے وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے واقعی حقیقتاً مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت پہ کسی کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس نے چٹی سفید داڑھی والا بزرگ دیکھا ہے اس کو تو شیطان نے ہی ورگلانے کی کوشش کی ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ایک جاہل ملا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے پاس واپس جانے کی ٹکٹ نہیں تھی، اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، تم خود بھی گمراہ ہوئے، تم نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، اور لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ جی اس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ٹکٹ لے کے دے دیں، لوگ اس پہ پیسے نچھاور کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی جہالت کی انتہا ہے۔ اور پہلی کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا لوگوں کو یاد تھا، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہمیں یاد نہیں ہے، افسوس کی بات کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سیرت النبی سے کہاں دور کھڑے ہیں؟ اور یہ جشن منانے کی بات نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نبی دنیا میں جشن لے کے نہیں آیا، تم کس جشن کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی ہمیشہ دنیا میں مشن لے کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کوئی اس مشن کا حق ساتھی بنے، یہ اس کے لیے سعادت بندی ہے، اسلام اس کو عزت اور عظمت سے نوازے گا، اور کوئی اگر اس قافلے سے بچھڑ جائے تو اللہ کی قسم اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہم نے داڑیاں منڈوا دی اور ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں آیا، ہم نے لباس 1 انچ اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھانا پسند نہیں کیا، اور انگریز نے ہمارا 1 فٹ اونچا پجامہ کر دیا اور ہم وہ شارٹ ٹراؤزر پہن کے پھر رہے ہیں اور بڑی ہم عزت محسوس کرتے ہیں۔ کتوں کی طرح پھاڑی ہوئی پینٹیں اس نے پہنا دی ہمیں، اور ہم وہ بڑی خوشی سے پہن رہے ہیں اور تہذیب کا نام دے رہے ہیں ان کو۔ کہاں ہیں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ راہب آیا جو کبھی نہیں نکلا باہر، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ھذا رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ اس کو جو کچھ پڑھا ہوا تھا، جو کچھ اللہ نے بتایا تھا اس کو یاد تھا۔ ھذا رسول رب العالمین، اس نے کہا یہ رب العالمین کا پیغمبر ہے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان ہے نہیں کیا، سوچے تو صحیح نا۔ قافلے والوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ کہنے لگے میں اپنی عبادت خانے کے باہر کھڑا تھا، وہاں سے یہ آ رہے تھے آپ کے ساتھ، راستے کے پتھر اور درخت ان کو جھک کے سجدہ کر رہے تھے، اور یہ دونوں مخلوقات پتھر اور درخت یہ انبیاء کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ وہ واپس چلا گیا اپنے عبادت خانے میں، اس نے پورے قافلے والوں کے لیے کھانا پکوایا۔ کھانا کس کی وجہ سے ان کو مل رہا تھا؟ وگرنہ وہ درویش تو ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔
اور کیا لائے ہو اور کیا لے جا رہے ہو؟ علماء کو بھی خوددار ہونا چاہیے، اہم امیروں کی جیبوں میں نہ جھانکتے پھریں، خودداری سے عزت ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور پورے قافلے کے لیے اس نے کھانا پکوایا، لا کے کھانا رکھا، کھلایا سب کو، کہنے لگا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ شام نہ لے کے جائیں، ان کو واپس بھیج دیں۔ رومیوں نے دیکھا پہچان لیں گے اور تمہارے لیے ان کی سیکیورٹی رسک کا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے ان کی سیکیورٹی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، وہ قتل تو نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کے لیے خواہ مخواہ پریشانی ہو جائے گی، آپ وہاں اپنی تجارت کریں گے، یہ ان کی سیکیورٹی کریں گے، میرا مشورہ ان کو واپس بھیج دیں۔ ابھی سوچ رہے تھے، بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کھانے کے بعد وہ آیا واپس تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے سے ذرا دور گئے ہوئے تھے، اونٹوں کے لیے چارے شارے کا کوئی بندوبست یا اونٹوں کو چارے کی طرف چھوڑنے کے لیے گئے۔ یہ آیا، اس نے کہا دیکھو جو میں نے پہلے منظر دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو دھوپ میں آپ کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا یہ دیکھو، وہ جدھر کو جا رہے ہیں بادل ساتھ ساتھ ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے آ کے بیٹھنے لگے تو وہاں پہ سایہ دار درخت تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب قافلہ ہو، بڑے زیادہ لوگ ہوں اور اس طرح کی سہولت والی چیز تھوڑی ہو تو ہر کوئی کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پہلے جائے کو سہولت پہ مال مار لے۔ لوگ اس سائے میں بیٹھے ہوئے، کوئی اور جگہ سایہ دار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کسی کو اٹھایا نہیں، اٹھے ایتے کو تھوڑا یا کسی نے اللہ 4 ٹکے دے دے بندے بندہ نہیں سمجھ، وہ ہر کام پہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دھوپ والی جگہ پہ بیٹھ گئے، درخت جھک گیا اور سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، اور اس نے کہا یہ دیکھو، یہ منظر بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب تمہیں سمجھا رہا ہوں، ان کو واپس بھیج دو۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ 7 لوگ رومیوں کے وہ پھر رہے تھے، یہ بحیرہ 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے ان کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا یار بات سنو، کدھر آئے ہو؟ شکل سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، جیسے اب چائنیز ہے، شکل سے پہچان لیے یار یہ چائنیز ہے، افریقن وہ شکل سے پہچان لیے جاتے ہیں، پاکستانی کرتوتا تو پہچانے جاتے ہیں۔ تو روم کے لوگ شکل و صورت سے پہچانے جا رہے تھے، پتہ چل رہا تھا یہ روم کے ہیں۔ بحیرہ راہب نے ان سے جا کے بات کی، اس نے کہا تم ادھر کہاں پھر رہے ہو بھائی؟ او تم رومی، یہاں کیا پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ پھر وہی افسوس کی بات، ہم مسلمانوں کے لیے وہ کہنے لگے کہ ہماری کتابوں میں جو اطلاعات ہیں، جو صفات ہیں، جو معلومات ہیں، ان کے مطابق اس مہینے کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہمیں روم کی حکومت کی طرف سے ہر طرف بندے بھیجے ہوئے ہیں کہ جا کے ڈھونڈو ان صفات والا بندہ آپ کو کہاں ملتا ہے بولا۔ ہم 7 بندے، ہماری ڈیوٹی اس طرف ہے۔ دیکھو انہوں نے وہ صفات یاد رکھی نا، وہ معلومات یاد رکھی نا، اس کے لیے بندے بھیج کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں مل جائے۔ اس مہینے اس نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، اس مہینے اس کو نبوت ملنے والی ہے۔ نبوت کا اعلان تو آپ نے نبوت کے 6 ماہ بعد کیا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیرہ راہب کہنے لگا کہ کون ہے جو ان کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے؟ انہوں نے کہا سردار ابو طالب ہے۔ کہنے لگا دیکھا ہے تم نے،
وہاں لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے ہیں۔ یہ ان رومیوں سے کہتے ہیں، بحیرہ راہب کہتا ہے کہ بات سنو، جس کام کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تم اسے روک سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ آرام سے، جاؤ گھر جا کے بیٹھو، اگر اللہ نے اس کو کسی بندے کو نبوت دینی ہے اور اس مہینے اس کو نبوت ملنی ہے تو تم روک نہیں سکتے، جاؤ اچھا بس واپس گھر جاؤ۔ ان کو خیر واپس بھجوا دیا اور پھر سردار ابو طالب سے ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں یہیں سے فوراً واپس مکہ بھیج دیں، یہ آپ کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک خادم غلام کے ساتھ واپس مکہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت کا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زندگی دینے سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا، اور پہلی کتابوں میں ان کا تذکرہ کروایا، ان کے لیے دعا کروائی اور اس دعا کو قبول کیا، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن اس خوشی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر کے گئے ہیں، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے نہیں ہیں، جسے نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے۔ جتنا مرضی خوبصورت نوٹ ہو، بے شک سونے کا نوٹ بنا لو، سونے کا سکہ بنا لو، اگر اسٹیٹ بینک کی اس پہ مہر ہی نہیں ہے تو وہ نوٹ نہیں ہے۔ سونے کی تو قیمت اس کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کوئی نوٹ نہیں مانے گا۔ تو اگر جس نیکی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تم اس کو نیکی کہتے ہو، اللہ کی قسم وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ دنیا میں بھی ذلت ہے، وہ آخرت میں بھی ذلت کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کی توفیق دیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،